جو لوگ ڈنکی لگاتے ہیں یا اپنے بچوں کو صرف ان کی خواہشات پورا کرنے کے لیے اور اپنے روشن مستقبل کے لیے بھیج دیتے ہیں، کئی لوگوں کی جان چلے جاتی ہے، 100 میں سے ایک بچہ کامیاب ہوتا ہے۔ ڈنکی میں 90% لوگ ناکام ہی ہوتے ہیں۔ خواہشات جو ہے وہ بعد میں ان کے پورے خاندان کو ایک ایسے غم اور تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے جو زندہ رہنے تک ان کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ ڈنکی بہت خوفناک عمل، کئی انسانی جانیں اس میں جا چکی ہیں۔ ایسے نوجوان جو ڈنکی کے ذریعے وہاں تک پہنچ گئے تھے اور آگے یورپ نہیں جا سکے تھے، جب ان کی میں نے ساری داستانیں سنی تو آپ بلیو کریں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو پہاڑی سفر ہے اس میں ایسی داستانیں سامنے آئی کہ اکثر جو نوجوان ہیں وہ تھک جاتے ہیں، یا سلپ ہو گئے، یا گر گئے، یا ان کو کوئی چوٹ لگ گئی، کئیوں کی ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ وہ نوجوان بتاتے ہیں کہ ان راستوں میں ہمیں کئی لوگوں کی گری ہوئی ملی ہے۔ میں تو ان لوگوں کا حوصلہ دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ جو لوگ اپنے بیوی بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، ڈنکی کراتے ہیں، اور خواتین ڈنکی کرتی ہیں۔ ڈنکی لگانا کس قدر خطرناک ہے، اور ڈنکی لگا کر جو نوجوان ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کی کوشش کرتے ہیں، یورپ جانے کی خواہش رکھتے ہیں، ان کے ماں باپ پیچھے کیسے روتے رہتے ہیں، اور جب ڈنکی لگا کر جاتے ہیں جن مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے اور جس تشدد سے گزرتے ہیں، اور بعد میں اس سے 4 گنا پیسے زیادہ دیے جاتے ہیں۔ پاشا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور پاشا صاحب نے اپنی آنکھوں سے بھی وہ حال دیکھا ہوا ہے کہ جو لوگ ڈنکی لگا کر جاتے ہیں ان کے خیمے دیکھے ہوئے ہیں اور راستے میں کون سی مشکلات آتی ہیں۔ پاشا صاحب، ڈنکی لگانا اس قدر خطرناک ہے، جانے چلے جاتی ہیں، لوگ ڈبل سے ٹرپل پیسے بھی دے دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نوجوان باز نہیں آتے، یورپ جانے کی خواہش میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں، ماں باپ بھی نہیں روکتے، پھر بھی نکل جاتے ہیں۔ اس میں اللہ بڑا افسوسناک امر یہ ہے کہ ہوتا یوں ہے کہ ڈنکی میں 90% لوگ ناکام ہی ہوتے ہیں۔ اب جو کامیاب ہو جاتے ہیں یا یورپ کے کسی بھی کنٹری تک پہنچ جاتے ہیں جیسے تیسے جن مشکلات سے گزرتے ہیں، اور جب وہ ان کے وہاں جا کے حالات تھوڑے بہتر ہوتے ہیں اور پیچھے ان کے گاؤں میں یا ان کے شہر میں، ظاہر ہے یہ عام گھرانوں کے ہی بچے ہوتے ہیں، تو حالات کی جب بہتری دیکھتے ہیں نا تو وہ ہر بندے کے دل میں یہ خواہش جاگ جاتی ہے کہ میں بھی پہنچ جاؤں گا، اور وہ جو خواہش ہے سوانح خواب جو سجا لیتے ہیں، وہ خواہشات جو ہے وہ بعد میں ان کے پورے خاندان کو ایک ایسے غم اور تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے جو زندہ رہنے تک ان کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ ڈنکی بہت خوفناک عمل ہے، بہت خوفناک عمل ہے، اور اس کی جتنا اس چیز کو ڈسکریج کیا جائے اتنا ہی کم ہے، کیونکہ کئی انسانی جانیں اس میں جا چکی ہیں، نوجوان ہمارے ملک کے، اور فیملیز، بچے سمجھ سے بالا تار ہے کہ ان لوگوں کی عقلیں کام نہیں کرتی، اور ہمیشہ یہ ایشو تب کھڑا ہوتا ہے کہ جب کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، جیسے وہ حال ہی میں ایک یونان میں کشتی کا حادثہ ہوا، تو اس کے بعد اب اس پہ پھر دوبارہ ایک ڈسکشن شروع ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی جب اس حوالے سے کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی کشتی ڈوب گئی ہے یا راستے میں کوئی مارا گیا اور اس کی اطلاع یہاں تک آ گئی ہے، تو تب تو یہ باتیں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی معمول شروع ہو جاتے ہیں۔ ایف آئی اے بھی اس وقت ایکشن میں آتی ہے، ایجنٹوں کو گرفتار بھی کرتی ہے، لیکن یہ اتنا تگڑا مافیا، یہ ایجنٹ مافیا ہے جن کو آپ ڈنکر بھی کہتے ہیں، جو ڈنکی کراتے ہیں ان کو آپ ڈنکر بھی کہتے ہیں، کہ وہ اپنی کارروائیوں کو روکتے نہیں ہیں۔ اب یہ اتنا مشکل مرحلہ ہے کہ جب مجھے اتفاق ہوا کچھ ایسے لوگوں سے ملنے کا، ایسے ایجنٹوں سے، ڈنکر جنہیں ہم کہتے ہیں، ملنے کا، مجھے تو استنبول میں اتفاق ہوا تھا، اور کوئی ایسے نوجوان جو ڈنکی کے ذریعے وہاں تک پہنچ گئے تھے اور آگے یورپ نہیں جا سکے تھے، جب ان کی میں نے ساری داستانیں سنی تو آپ بلیو کریں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اور ان نوجوانوں کو میں دیکھ کے حیران ہوتا تھا کہ یہ بچ کیسے گئے، اور جو انہوں نے داستانیں سنائی، یعنی کہ پہلے یہ لوگ جب آغاز ہوتا ہے ان کا ڈنکی کرنے کا، ایک دور میں ہوتا تھا کہ یہ ریٹ چلتا تھا 2 سے 2.5 لاکھ، اور آج کل سنا ہے کچھ 6 سے 7 لاکھ روپے اس کا ریٹ چل رہا ہے۔ کامیابی ہو جاتے تھے، بارڈر پہ اتنی سیکیورٹی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب جس قدر سیکیورٹی ہر ممالک میں، اور کہا جاتا ہے کہ ایران سے ہی پکڑے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے۔ نہیں، میں اس میں بتاتا ہوں، اب اس میں 2 طرح کے طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے ان کا کہ یہ کراچی سے جاتے ہیں کوئٹہ، اور کوئٹہ سے گوادر، گوادر کا جو بارڈر ہے جو ایران کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، یہ وہاں سے سب سے پہلے داخل ہوتے ہیں،
ایران کا ہی پہلا شہر ہے، اسے بھی ایران ہی کہتے ہیں. اس شہر میں داخل ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ وہاں سے جاتے ہیں، ایران کا ایک شہر ہے مشہد، اس میں داخل ہوتے ہیں. مشہد سے یہ تہران جاتے ہیں، تہران سے ماکو، وہ بھی پیدل ہی سفر کرتے ہیں اس وہ دوران میں سر. آپ کو بتاتا ہوں اس میں. اور ماکو سے، ماکو کا جو بارڈر ہے وہ پھر ترکی کے ساتھ ملتا ہے. ترکی کا شہر ہے دوگو بیاس. یہ اس شہر میں داخل ہوتے ہیں اور پھر دوگو بیاس سے یہ استنبول تک پہنچتے ہیں. استنبول سے پھر جو استنبول کا جو بارڈر ہے وہ یورپ کا جو ملک ہے یونان، اس میں اس کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے. اور وہ ایک نہر ہے، اس کا پانی کا فلو بہت تیز ہوتا ہے. اس نہر پہ پھر وہ جو یہ جو ڈنکر ہوتے ہیں، وہ ایک کشتی جو جس پہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہوا بھری جاتی ہے، اس کشتی میں بٹھا کے وہ اس نہر کو کراس کراتے ہیں. اور اگر وہ کشتی کراس ہو گئی اور پانی کے تیز بہاؤ کو برداشت کر گئی تو وہ کراس ہو جاتی ہے اور لوگ پھر یونان میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں سے ان کا ایک نیا سفر شروع ہو جاتا ہے. بظاہر یہ بتانے کو بڑی ایک مختصر سی ڈیٹیل آسان آپ کو لگ رہا ہے. بتائی ہے، لیکن اس میں اب مشکلات کیا ہیں اور کیا کیا طریقے ہوتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو لوگ تو بارڈر کے ذریعے جاتے ہیں، اگر تو ایرانی بارڈر فورسز جو ہیں وہ ان کو وہاں پہ ریسٹ کر لیں تو وہ پھر ڈیپورٹ کر دیتے ہیں اور پھر وہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ کوئٹہ میں ایف آئی اے حکام کے حوالے کر دیتے ہیں. اگر کوئی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو اس میں گاڑیوں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، اس میں پیدل بھی سفر ہے جو بڑا ہی دشوار گزار ہے اور پہاڑی سفر ہے سارا. اور کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں ان کو وہاں پہ چلنا پڑتا ہے. اور جو پیدل سفر ہے وہ بھی ڈینجرس ہے. جو یہ گاڑیوں میں لے کے جاتے ہیں اس میں تو چونکہ ان لوگ یہ لالچ کرتے ہیں نا ڈنکر، گاڑیوں کی جو ڈکی ہوتی ہے نا، ڈکی میں لوگوں کو بند کر کے لے کے جاتے ہیں. میری جان چلی جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے کنٹینر ٹائپ ہوتی ہیں، وہ پک اپ کہہ لیں آپ اس کو، ڈبل کیبن ڈالے ٹائپ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے انہوں نے کور کیا ہوتا ہے. تو متعدد نوجوان دم گھٹنے سے جان بھاگ ہو جاتے ہیں اور وہ ڈنکر ان کی پرواہ نہیں کرتے. اگر کسی کی حالت خراب ہو گئی ہے، کوئی دم توڑ گیا، اس کو پھینکتے اور آگے نکلنے ہی کرتے ہیں. اچھا، ایک تو طریقہ یہ ہے. اور وہ جو پہاڑی سفر ہے اس میں ایسی ایسی داستانیں سامنے آئی کہ اکثر جو نوجوان ہیں وہ تھک جاتے ہیں یا سلپ ہو گئے یا گر گئے یا ان کو کوئی چوٹ لگ گئی، کئیوں کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں. تو اس میں یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جو ڈنکر ہوتے ہیں ان کے پاس ایک تیز دھار چاقو ہوتا ہے اور اگر کوئی سفر کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس کو خود چاقو مار کے مار دیتے ہیں کہ تاکہ ہم یہ لائبلٹی کہاں لے کے جائیں. تو وہ نوجوان بتاتے ہیں کہ ان راستوں میں ہمیں کئی لوگوں کی لاشیں گری ہوئی ملی ہمیں، کچھ جو مرے پڑے تھے وہاں پہ. اور پھر ستم ظریفی دیکھیں، میں تو ان لوگوں کا حوصلہ دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ جو لوگ اپنے بیوی بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، ڈنگی کراتے ہیں، اور خواتین ڈنگی کرتی ہیں، اور پھر ان خواتین کے ساتھ جو راستے میں سلوک ہوتا ہے وہ ناقابل بیان ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس دوران وہ بادشاہ صاحب کہ جب ڈنکی لگا رہے ہوتے ہیں اس دوران ایجنٹ کے کچھ اپنے ساتھی ہوتے ہیں، کوئی مافیا گینگ بنے ہوئے ہیں جو اریسٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ویڈیوز بناتے ہیں، تشدد کی اکثر اوقات دیکھا سامنے آتی ہیں اور پیسوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے. جی بالکل. اب یہ کام ایران میں بھی ہو رہا ہے، یہ کام استنبول میں بھی ہو رہا ہے اور دیگر ممالک میں بھی ہو رہا ہے. ابھی چونکہ ہم ڈنکی کی بات کر رہے ہیں تو کرد، باقی آپ جن کو کہتے ہیں جو ایرانی ہے، یا استنبول میں جو ایجنٹ مافیا ہے، اور اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اس میں ہمارے پاکستانی لوگ شامل ہیں. وہ خود ان لڑکوں کو جن کا انہیں پتا ہو کہ تھوڑی سی پیچھے سے بیک گراؤنڈ ساؤنڈ ہے یا یہ لوگ پیسے بھیج سکتے ہیں، ان کو یرغمال بنا لیتے ہیں، انہیں تشدد کا نشانہ بناتے ہیں. ان کی ویڈیوز تشدد والی یا جو ان کے جسم زخموں سے چکنا چور ہوا ہوتا ہے، وہ ایسی دل خراش ویڈیوز بنا کے ان کے پیچھے والدین کو بھیجتے ہیں اور ان سے ڈالرز میں تاوان کا مطالبہ کرتے ہیں. اور وہ پھر والدین جو اپنے بچے کو اس کے بہتر مستقبل کے لیے ڈنکی کا رسک لگانے کی بھی اجازت دے دیتے ہیں، وہ پھر کوئی اپنا گھر بھی بیچتا ہے، اگر گھر نہیں ہے کوئی اپنا زیور بیچے گا، کوئی رشتہ داروں سے ادھار، جی مطلب جو بھی سورس ان کے پاس ہوں گے وہ اس کے ذریعے وہ رقم اکٹھی کر کے ان کو بچواتے ہیں. اور میرا استنبول میں ایک ایسے شخص سے بھی میری ملاقات ہوئی اور کہ اس کا گردہ نکال کے بیچا ہوا تھا ان ڈنکرز نے. وہ کسی قابل ہی نہیں تھا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، بڑا وہاں پہ جو سیف ہوم یہ کہتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی کامیاب ہو کے استنبول تک پہنچ گیا بڑا ہی مشکل مرحلے سے گزر کے. ہاں اس میں ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ تو بارڈر کے ذریعے ایران داخل ہوتے ہیں، کچھ ایران کا ویزا لے لیتے ہیں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایران میں جو مقدس مقامات ہیں ان کی زیارت کے لیے ویزا جاری ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک طریقہ بنایا ہوا ہے، ایجنٹ ویزا لگوا لیتے ہیں، پھر تہران ایئرپورٹ سے انہیں گاڑیوں کے ذریعے آگے منتقل کیا جاتا ہے.
اب اگر استنبول پہنچ گئے ہیں تو وہاں ایسے بھی مجھے نوجوان دیکھنے کو ملے جو کئی کئی سال سے استنبول ہی ٹکے ہوئے ہیں کیونکہ وہ آگے جا نہیں سکے، ان کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی، تو وہ استنبول میں غیر قانونی طور پہ مقیم ہے۔ پھر مجھے ایسے سیف ہومز دیکھنے کا وہاں اتفاق ہوا کہ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے کہ جہاں پہ وہ ایجنٹ مافیا یا ڈنکر آپ جن کو کہیں، انہوں نے ان لوگوں کو رکھا ہوا تھا جو ڈنکی کر کے استنبول تک پہنچے۔ وہ انتہائی چھوٹے چھوٹے کمرے تھے اور ان کمروں میں کوئی لیٹ نہیں سکتا تھا۔ میں نے تو خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ اس انتظار میں ہے کہ کوئی اٹھے گا تو میں بیٹھ جاؤں گا، اور وہ بیٹھے بیٹھے وہاں پہ سو رہے ہیں۔ کئی دن تک اس طرح گزرتے ہیں؟ جی گزرتے ہیں، کئی کئی ماہ سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خوراک وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں، وہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی ان کے لیے واش روم کا انتظام نہیں، بھی اسی روم کے اندر۔ اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ یہ پہاڑی سفر جو پیدل طے کرتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بعض اوقات ہم اتنے بھوکے پیاسے ہوتے ہیں کہ راستے میں آپ چھپڑ جسے آپ کہہ لیں یا بارش کا پانی اگر گرا ہوا ہے تو وہ پانی بھی پینے پہ مجبور ہوتے ہیں، پتے کھانے پہ مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کتنی خوراک ساتھ لے کے جائیں گے آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا۔ اور جو ایجنٹ اور ڈنکر ہیں یہ آپ کو سہانے خواب دکھاتے ہیں، یہ بڑا ایزی ہے، وہ ایزی قطن نہیں ہوتا۔ اور وہ جو صرف اپنے پیسے کے لالچ میں، اور آپ یہ دیکھیں ابھی بھی جو حادثہ ہوا ہے 16 سال 17 سال 18 سال یہ عمریں ہیں نوجوانوں کی یار، اور کس طرح ان والدین کا حوصلہ پڑتا ہے کہ اپنے جگر گوشوں کو وہ موت کے منہ میں خود دھکیل رہے ہیں۔ ایک کہانی دوسرے سمندر کے راستے بھی کہا جاتا ہے کہ ڈنکی لگائی جاتی ہے اور راستے میں پکڑے جائیں تو پورا کا پورا کنٹینر ہی پانی کے اندر پھینک دیتے ہیں، وہ کیا وہ ہے؟ مختلف راستے ہیں، جیسے لیبیا کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے اٹلی جانے کے لیے، وہ سمندری راستہ ہوتا ہے، اور اس میں موسٹلی جو یہی دیکھا گیا ہے کہ جب آپ گنجائش سے زیادہ افراد کو اس کشتیوں میں سوار کریں گے تو وہ اوور لوڈ ہوتی ہیں، وہ بیلنس نہیں رکھ پاتی، وہ الٹ جاتی ہیں۔ آپ نے سنا ہے نا کشتی حادثے، وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ لالچ کرتے ہیں کہ ہم ایک ہی دفعہ جتنی ہمارے پاس کو کھیپ ہے اس کو میکسیمم نکالیں نا، تو وہ کشتیاں پرانے دور کی کشتی جو سمندری راستے میں جاتی ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ زیادہ لوگوں کا لوڈ برداشت کر سکیں، وہ الٹ جاتی ہیں، یا جس وقت جو سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں ان کی رینج میں آ جاتے ہیں تو وہ فائرنگ کرتے ہیں، اس فائرنگ میں مارے جاتے ہیں، وہ کشتیاں الٹ جاتی ہیں۔ یونان حادثہ ہوا بھی اور کئی ماں باپ کے نوجوان واپس ہی نہیں آئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ماں باپ کو کیوں نہیں سمجھ آتی، کیوں یہ رسک لیتے ہیں؟ کوئی ماں باپ کو خاص پیغام کہ تاکہ وہ اس چیزوں سے پرہیز کریں؟ دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان والدین کا میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی ضرورت سے زیادہ ہی حوصلہ ہے کہ جو اپنے لخت جگر کو خود موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں، ان والدین کو خیال کرنا چاہیے۔ دیکھو بعد میں بھی تو یہ تڑپتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں کہ وہ لوگ بچہ ہمارا کہاں پہنچا ہوگا، کیسے ہوگا، رابطے میں نہیں ہے، انہیں یہ بھی اطلاع نہیں ہوتی کہ وہ راستے میں مر گیا ہوا ہے۔ وہ پھر آپ نے روز جو جینا اور مرنا ہے تو آپ کیوں ایسا قدم اٹھا رہے ہیں کہ جس سے آپ اپنے جگر گوشوں کو ایک ڈنگی کے راستے میں موت کے حوالے کرتے ہیں؟ بعد میں بھی تو آپ تڑپتے رہتے ہیں نا، جب آپ سے رابطہ نہیں ہو رہا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کن جنگلات میں ہوگا، کن پہاڑی مقامات پہ ہوگا، کیونکہ اکثر جب تک ان کو کلیئرنس نہیں ملتی انہیں وہاں پہ ان مقامات پہ قیام کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ جو سرد موسم ہے جس وقت برف باری کا بھی سیزن چل رہا ہوتا ہے، وہ یعنی کہ ان کے پاس ویسی تیاری بھی نہیں ہوتی کہ انہوں نے اس شدید موسم کو برداشت کیسے کرنا ہے۔ تو آپ ساری رات اگر کسی پہاڑ میں چھپ کے بیٹھے ہوں گے تو آپ کا کیا عالم ہوگا؟ جم جاتی ہیں آپ کا خون جم جاتی ہے، وہ سردی اتنی ہوتی ہے۔ تو اس میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں نے نہیں سنا، میرے وہاں پہ استنبول میں بہت سارے ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا، ان ڈنکر جو ایجنٹ ہے میں نے ان سے ڈیل بھی کی اپنے لیے جان کے، میں مطلب کسٹمر بنا، انہیں نہیں تھا پتا میں جرنلسٹ ہوں، کسی ریفرنس سے میں گیا، میں نے ان سے بھی ڈیل کی کہ میں نے آگے یورپ جانا ہے، تو اس طرح کر کے میں ان کے اندر گھسا۔ ٹھیک ہے ہاں، وہ تو میں یعنی کہ جب انہوں نے مجھ سے جب ڈیل شروع کی تھی تو وہ ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے یوں کر کے مجھے یورپ شاید اڑا کے ادھر پھینک دینا ہے۔ وہ ایسا آپ کو مطمئن کرتے ہیں، آپ کے مائنڈ کو ایسا میک اپ کر دیتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں یورپ تو یہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح یہاں پاکستان میں حال ہے، اور اتنی کارروائیاں بھی ہوئی ہیں ایجنٹ مافیا کے خلاف، کئی پرانے چھوڑ چکے ہیں۔ اچھا جو یہاں سے ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، جو ڈنکی کر کے جاتے ہیں نا، جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں نا استنبول یعنی کہ ترکی پہنچنے تک اور آگے نہیں جا پاتے تو وہ خود ایجنٹ بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کو سارے راستوں کی سوجھ بوجھ ہو جاتی ہے، وہاں کے ایجنٹوں کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں، وہ خود اب ڈنکی کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ اور میں نے اکثر اوقات ایسی ویڈیوز آئی بھی ہیں جس میں جو ڈنکی لگا کے جا رہے ہیں تو وہ راستے میں اپنی مشکلات بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ بہت مشکل کام ہے اور یہ میری ہو سکتا ہے آخری ویڈیو، کیونکہ اس سے آگے نہیں میں جا سکتا، اور
اس طرح کی ویڈیوز آنے کے باوجود بھی لوگ بالکل باز نہیں آتے، اور اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری حکومت ناکام ہے ایجنٹ کو روکنے میں؟ دیکھیں جہاں تک حکومت کا تعلق ہے یا اداروں کا تعلق ہے، ایجنٹ مافیا کے خلاف کارروائی کرنی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، وہ کارروائیاں ہوتی بھی ہیں، ایجنٹ پکڑے بھی جاتے ہیں، پر وہ پتہ نہیں کیا کیس میں کوئی کمزوری ہوتی ہے کہ ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں بعد میں. کوئی ایسا ایجنٹ آج تک میں نے نہیں دیکھا کوئی جس کو ایسی سزا ملی ہو کہ وہ عبرتناک ہو اور وہ لوگوں کے لیے لیسن بن جائے، لوگ ڈرے ایجنٹ بننے سے. لیکن گورنمنٹ تو نہیں کہتی کسی بھی والدین کو کہ اپنے بچوں کو آپ ان دشوار گزار راستوں پہ بھیجیں. کام تو یہ تو اداروں کا ڈپینڈ روکنا کرتا ہے، میں نے پھر کہا کہ پیرنٹس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، ان نوجوانوں کے ان بڑوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو یہ فیصلہ کرتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں کہ ان کو بھیج دیا جائے. یہ قطعی طور پہ کسی بھی صورت یہ فائدہ مند چیز نہیں ہے، اس میں میکسیمم جو چانسز ہیں وہ نقصان کے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو لوگ ڈنکے لگاتے ہیں یا اپنے بچوں کو صرف ان کی خواہشات پورا کرنے کے لیے اور اپنے روشن مستقبل کے لیے بھیج دیتے ہیں، صورتحال آپ کے سامنے، کہانی آپ کے سامنے ہے کہ کئی لوگوں کی جان چلے جاتی ہے، 100 میں سے ایک بچہ کامیاب ہوتا ہے اور باقیوں کی لاشیں واپس آتی ہیں، یا قانونی طور پر ان کو جو ملک کی گورنمنٹ ہے، حکومت ہوتی ہے، وہ واپس بھیج دیتی ہے. خدارہ اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ اپنے بچوں کی پرواہ کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کوشش کریں کہ اگر کسی ملک بھیجنا تو اس کو لیگل طریقے سے بھیج دیں، تھوڑی کما لیں، کم کما لیں، کھا تھوڑا لیں، لیکن اپنے بچوں کا مستقبل اور اپنے بچوں کی زندگیاں بچائیں. اجازت دیں، اللہ حافظ.